اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک پیشہ ہے آپ کے لیے. اس سے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو بہت زیادہ نکھار سکتے ہیں، اور یہ موقع جو آپ کو اللہ دیتا ہے اس کو آپ پوری طرح سے اویل کر کے ایک عظیم انسان اس جہان اور اس جہان بن سکتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے بھی فیسلٹی کی کمی ہے. میں بالکل برملا یہ بات کرتا ہوں کہ میں 2013 میں پہلی دفعہ ممبر الیکٹ ہوا، اور جب میں الیکٹ ہوا تو میں نے جب ڈی خان کا یہ ہاسپٹل کو پراپرلی اس لحاظ سے دیکھا کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے، تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اور میں حیران اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا. ایمرجنسی کے صرف 2 چھوٹے سے کمرے تھے، اور ان کمروں کے اندر 3-3 4-4 بیڈ لگے ہوتے تھے. اس کے علاوہ ICU تک نہیں تھا. وارڈز کے اندر کوئی انتظام نہیں تھا. سٹاف کی بے انتہا کمی تھی، ڈاکٹرز کی بھی کمی تھی، نرسز کی بھی، پیرامیڈکس کی بھی، اور ایون آپ کے جو باقی عملہ ہوتا ہے جو اسپتال سے منسلک ہے، ایون صفائی کرنے والا بھی ایک کام کرتا ہے یہاں پر، ان کی بھی اتنی بڑی کمی تھی کہ میں حیران ہوا کہ یہ کام ہو کیسے رہا ہے. ہم گیلا تو کرتے ہیں ایز حکومتی نمائندہ بن کر کہ جی کام نہیں کر رہے، علاج نہیں ہو رہا، مسئلہ ہے، صفائی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آخر ان چیز کی کمی کا ذمہ دار کون ہے. تو اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری اپنے طریقے سے نبھائے گا تو تبھی مسئلے حل ہوں گے. پھر الحمدللہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا. آپ لوگوں کی مشاورت سے ہم لوگوں نے اسپتال کو کھڑا کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ڈی خان کا اسپتال جو ہے وہ صوبے کے اسپتالوں میں سے ایک بہتر اسپتال ہے الحمدللہ. اور اب جو کام اس میں ہو رہے ہیں مزید، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کے صدر صاحب نے، وہ جو نظر آپ کو نہیں آ رہے اور ہو رہے ہیں، جو کچھ مہینے کے اندر، کوئی 2 مہینے کے اندر، کوئی 3 مہینے کے اندر، کوئی 6 مہینے کے اندر ہوں گے، تو اس سے انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈی خان کے اسپتال کے اندر کسی طرح کی بھی کسی چیز کی، کسی طرح کے علاج کی کوئی کمی نہ آلات کے حوالے سے، نہ فیسلٹیز کے حوالے سے، اور نہ ہی ڈاکٹر، سٹاف اور پیرامیڈکس کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگی. اب میں ذرا صوبے پہ بات کرتا ہوں کہ صوبے کے اندر جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو میں نے کیا مسائل دیکھے. وہی مسائل اسی طرح ہی میں نے دیکھے کہ چونکہ ہمارے BHUs، ہمارے THQs وہ پراپرلی کام نہیں کر رہے، تو ہمارے DHQs کے اوپر بڑے اسپتالوں پہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے. اور بوجھ کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. ایک گلاس پہ ایک پانی ہے، کتنے کیوسیک پانی اس میں آتا ہے. جب اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس زیادہ کیوسیک کی، تو ظاہری بات ہے پانی پھر گلاس سے باہر ہی آئے گا. تو میں نے یہی دیکھ کر یہ فوکس کیا کہ ہمیں اپنے BHUs کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، THUs کو بہتر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو یہ بوجھ ہے یہ جب DHQ سے، بڑے اسپتالوں سے کم ہوگا تب ہی ڈیلیور ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے کام شروع کیا. اکوپمنٹ ہم نے تقریباً 18,000 اکوپمنٹ پہلے ایک سال میں میں نے مختلف BHU اور THQs کو پرووائڈ کی ہے. اچھا پھر وہاں پہ یہ ایشو آیا کہ اکوپمنٹ تو پہنچ گیا، اب اس اکوپمنٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں. آپریٹ کون کرے گا؟ پھر ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی ڈیوٹی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ادھر مسائل ہیں، رہنے کی لیے کوارٹرز نہیں ہیں، رہنے کے لیے فلیٹس نہیں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہیں. وہاں پہ پھر ہمارے صوبے میں امن و امان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے ایریا میں نہ جائے. تو یہ مختلف مسائل کا ایک بہت بڑا ایک جو میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک بہت بڑا ایک ویکیوم تھا ایک پورے سسٹم کے اندر. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس کو حل کریں. اس کے لیے ہم نے پورے صوبے کے اندر یہ پلان بنایا کہ جب تک ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، THQs ہیں، یہ جب تک فنکشنل نہیں ہوں گے پراپرلی، تب تک ہمارا جتنا بھی زیادہ سٹاف ہم لگا لیں، جتنے بھی زیادہ ہم لوگ اپنے DHQ بڑے اسپتالوں میں رکھ لیں، ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے مریض کو ادھر فیسلٹی دینے کے لیے. میرے پاس بیڈ ہوگا تو مریض کو میں رکھ کے علاج کروں گا. اور ہمارے بہت سے اسپتال ایسے بھی ہیں کہ کازوں میں بجٹ ان کو مل رہا ہے 200 بیڈ کا، اصل میں وہ 400 بیڈ ہے، اور ان کے اوپر جو پریشر ہے وہ 600 سے بھی زیادہ بیڈ کے لوگ مریضوں کا ہے. تو اس کے لیے بجٹنگ کے لیے بھی ہم نے بجٹ ریوائز کروائے، اور بہت ساروں کو ہو گیا. انشاءاللہ ڈی خان کا بھی اس ہفتے جو ہمارا کیبنٹ ہو رہا ہے، تو ڈی خان کا اسپتال بھی جو ہے وہ بھی اپنے بیڈوں کے حساب سے بجٹ جب ملے گا تو آٹومیٹکلی پھر بہت سے مسئلے حل ہوں گے، اور اس بجٹ کے اندر پھر آپ فیسلٹی دے بھی سکتے ہیں. اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ دوائیوں کا ہے. ہمارا چونکہ ایک بہت بڑا پوری دنیا میں ایسا ہیلتھ انشورنس نہیں ہے جو KP میں عمران خان صاحب کی ہم نے ویژن کے مطابق یہاں پہ دیا، لیکن اس ہیلتھ انشورنس میں بھی ایشو ہیں. ایک مریض جو کہ اسپتال میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ ہے، لیکن ایک مریض جو آتا ہے اور صرف اپنا تھوڑا بہت علاج کرا کے ٹراما سینٹر میں یا اپنا ایمرجنسی میں علاج کراتا ہے، اس کے لیے وہ فیسلٹی نہیں ہے. اس پہ ہم نے اسپتال بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں، بہت سارے پرائیویٹ، کیونکہ ہمارے سرکاری اسپتالوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. وہاں بھی لوگ فائدہ لے رہے ہیں اور بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں پروفیشن کی طرف.
ذرا کمپیریزن بھی کیا کریں، کمپیریزن کیا کریں کہ اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا. جو فائدہ اس سے ہو رہا ہے لاکھوں لوگوں کو اربوں روپے کا ہر سال، اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا حال ہوتا. لیکن وہ ہونے کے بعد بھی میں بالکل یہاں پر یہ بات صرف مانتا نہیں ہوں بلکہ اقرار کرتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کمیاں ہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اور ہمیں لوگ اکثر میسج کرتے ہیں کہ جی یہ میں گیا تو مجھے یہ مسئلہ آیا، پہلے مجھے پورے صوبے کے لوگ کرتے تھے، اب مجھے ڈی خان کے لوگ کرتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ہر چیز کا پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں ان میں ٹائم لگے گا، ایک دم وہ نہیں ہو سکتے. اب ہمارے پورے کے پورے صوبے میں صرف کاڑے کے لیے صرف پشاور میں ہمارا ایک PIC ہے اور اس کے علاوہ پرائیویٹ اسپتال تھے. کچھ ہمارے جو کازوں میں ایک دو ہوئے بھی پڑے تھے، وہاں پہ ایکوپمنٹ تھا لیکن علاج نہیں ہو رہا تھا. ان کو ہم نے پہلے فنکشنل کیا، پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ہر ریجن کے اندر اپنے کاڑے کے یہاں پہ اسپتال بنائیں، اپنے سینٹر بنائیں تاکہ ہمارے سب لوگوں کو وہاں نہ جانا پڑے. تو الحمدللہ ڈی خان میں وہ 2 ہیں، ایک کا مکمل ہو چکا ہے، اس کے ایکوپمنٹ کا ٹینڈر لگ چکا ہے. جیسے ایکوپمنٹ ملے گا مہینے 1.5 مہینے میں میرا خیال ہے انشاءاللہ اگلے 90 دنوں میں وہ آپ کا چالو ہو جائے گا. فالوڈ بائی جو DHU کا ہے دوسرا والا، اس کا بھی سب کچھ ہو چکا ہے، اب اس کا ٹینڈر لگنے والا ہے، ایکوپمنٹ جیسے آئے گا انشاءاللہ وہ بھی چالو ہو جائے گا. تو آپ کا یہ پورا جو ایریا ہے، پورا ڈی خان ڈویژن لکی اور یہ پورا ایریا اس سے کور ہو جائے گا. اسی طرح پھر ہم نے بنو میں رکھا ہوا ہے تاکہ اس کو کور کرے، پھر ہم نے مالاکانڈ میں 2 رکھے ہیں، پھر ہم نے ہزارہ میں 2 رکھے ہیں، ایک ہم نے چالو بھی کر دیا ہے. تو ظاہری بات ہے جب یہ سارے 8 یونٹ کام کریں گے تو جو 1 یونٹ پشاور میں ہے اس پہ بوجھ کم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہمارے THQs اور BHQs ہیں یہ جب بہتر ہوں گے تو چھوٹا موٹا علاج ہے جب وہیں پہ ہوگا تو وہ پیشنٹ یہاں پہ نہیں آئے گا، وہاں پہ وہی پیشنٹ آئے گا کہ جس پیشنٹ کا اس لیول کا علاج کرنا ہے آپ نے. تو اس طرح جب تک ہمیں پورے سٹیپ وائز اس چیزوں کو نہیں کریں گے تب تک ہمارے معاملات حل نہیں ہونے. عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. میں اکثر یہ بات ہر فورم میں کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے جس کی طرف ہم بالکل کوئی کام نہیں کر رہے، ہم سوچ ہی نہیں کر رہے، کوئی پلاننگ نہیں کر رہے، وہ ہماری آبادی ہے. ہم اس پہ کام ہی نہیں کر رہے. ہماری آبادی اس وقت 25 کروڑ سے بھی بڑھ چکی ہے اور ریسرچ کے مطابق 2035 اور 40 کے درمیان میں جو بتایا جا رہا ہے ہماری آبادی تقریباً 35 کروڑ ہو جائے گی. اب اس 35 کروڑ آبادی کے لیے کیا ہم نے پلان بنایا ہے کہ ان کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے ہمارا کیا پلان ہے، ان کے لیے ہیلتھ فیسلٹی دینے کا ہمارا کیا پلان ہے، ان کے لیے ہم اناج کے لیے، خوراک کے لیے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، پھر ان کے روزگار کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، پھر ان کی انفراسٹرکچر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب ظاہری بات ہے آبادی بڑھے گی تو یہ روڈ تو چھوٹے ہیں، پھر رش بنے گا، اس کے لیے ہم کیا پلان کر رہے ہیں. تو آبادی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے، ہم اس پہ کام نہیں کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب نے ہی مل کے اپنے اپنے جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں چاہے جس کیپیسٹی میں بھی ہیں، پہلے ہماری ایک وہ کیپیسٹی ہے کہ اگر میں ایک عوام کا نمائندہ ہوں تو میں نے اس لحاظ سے کیا کرنا ہے، کوئی سرکاری افسر سے لے کے نیچے تک کسی بھی سرکاری پوزیشن پہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، پھر ایک کردار بحیثیت پاکستانی ہمارا ہے، پھر ہمارے جو مختلف شعبے ہیں انصاف ہمیں عدالتوں نے دینا ہے ان کا اپنی ایک ذمہ داری ہے، پھر میڈیا کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. تو یہ سب لوگ جب تک پازیٹیو نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہونے لگے. میں آپ کا سہارا بنوں، آپ کا سہارا بن کے آپ کے کسی مسئلے میں آپ کو ہیلپ کروں، میں آپ کی کوئی مدد کروں اس کے اندر، یہ تو ہے میرا پازیٹیو کام. اور اگر آپ میں 10 خوبیاں ہیں اور میں ان میں کے بجائے آپ کی ایک جو خوبی نہیں ہے آپ کے اندر اس کو ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں اور اس پہ بات کرتا رہا ہوں تو پھر میں کر رہا ہوں نیگیٹو رول پلے. اس وقت ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے قوم کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہیبیچول کرٹک بن چکے ہیں. ہم تنقید کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور آپ یاد رکھیں برے سے برا شخص بھی اگر ہوگا، اگر وہ ایک اچھائی کرتا ہے اور اس کی اچھائی کو لوگ یاد کریں گے تو وہ برائی چھوڑ دے گا، اور اچھے سے اچھا شخص جو ہوگا جس میں بہت اچھائیاں ہوں گی اس کی اچھائی کو کوئی یاد ہی نہیں کرے گا تو وہ بھی اچھائی کرنا چھوڑ دے گا. تو ہم نے ایک رول پلے کرنا ہے اس کے لیے اور وہ رول یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو کندھا دینا ہے، ہیلپ کرنا ہے. تنقید بالکل کی جائے لیکن تنقید اصلاح کے لیے کی جائے، کسی کی کردار کشی کے لیے نہ کی جائے. اگر ہمارا مقصد ہی کردار کشی کرنا ہے تو وہ تنقید جو ہے وہ نیگیٹو ہے، اگر ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے تو وہ تنقید پازیٹیو ہے. اب مجھے اکثر گلہ آتا ہے کہ جی
ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کرتے, نہیں کرتا ہوگا 1 2 5 10 نہیں کرتے ہوں گے, 20 نہیں کرتے ہوں گے, لیکن جو کرتے ہیں, اب ڈاکٹرز کا نام تو نہ لینا, اب بندے کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یار فلانے ٹائم پہ فلانا بندہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں تھا. ایک دن مجھے کال آئی ہے, میں سی ایم تھا اس وقت. اچھا مجھے یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے, اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے کہ مجھے آج تک جس بندے نے بھی اپروچ کیا میں نے اس کی ہیلپ کی ہے. دھوکہ بھی بڑا کھایا میں نے اس میں, کئی بڑے سے لوگوں نے فراڈ بھی کیے ہیں, پکڑے بھی گئے ہیں بعد میں, لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا, جو بندہ تیرا جس طرح نکلا. تو میں نے ہیلتھ کے حوالے سے جب بھی مجھے کسی نے اپروچ کیا تو ایز وزیر اعلیٰ مجھے بڑا اس سے خوف آتا تھا کہ یار چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے پہ ذمہ داری ہے, اور اگر میں نہیں کروں گا تو میرے ٹائم میں چیلنج کرتا ہوں کسی بندے نے بھی اگر اپروچ کیا ہے کسی بھی طرح کے علاج کے لیے, جتنے ہی مہنگے علاج کے لیے, تو کیبنٹ سے اس کی اپروول ہوئی ہے, اربوں روپے ہم نے لوگوں کو دیے ہیں, اور ہم نے وہ علاج کرائے ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر پاسبل ہوتے. گاندھی کے پیسے میں بھی کسی نے مجھے میسج کیا کہ مریض ہے, تو میں نے ایزی پیسہ کر کے اپنی طرف سے بھی اس کو کوشش کی جو میرا بس میں تھا کہ میں کروں, تاکہ کل کو میرے پہ نہ آئے اتنی بڑی بیماری میں کہ میں نے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, میری ذمہ داری ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے کئی دفعہ ایسے بھی فون آیا کہ مجھے نے کہا ڈاکٹر نہیں ہے میں موجود موقع پر, اور جب میں نے کال کی وہاں پر تو وہ ڈاکٹر واش روم گیا ہوا تھا یا وضو کر رہا تھا, اور اسی وقت میرے 5 منٹ کے اندر وہ ڈاکٹر جو موجود تھا وہاں پر, تو اس کے دوسرے میری خود بات کرائی اگلے بندے نے کہ جی یہ موجود ہے یہاں پر. تو پھر میں نے اس بندے کو کہا, میں نے کہا تھوڑا تو صبر کر لیا اگر وہ بھی انسان ہے, اگر وضو کر رہا ہے یا واش روم گیا ہوا ہے کہ رائٹ یا لیفٹ ہے, تو تم فوراً شروع ہو جاتے ہو, فوراً ایک ویڈیو بنا لیتے ہو کہ جی یہ دیکھو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو اس میں آپ نے ایک چیز یہ کرنی ہے کہ بالکل 5 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو اگر 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن موجود ضرور ہیں, اس چھوٹی انگلی کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہے. جب پنجے میں آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو یہ بھی ایک کام کرتی ہے ضرور, ٹھیک ہے وہ انگوٹھے کی طرح وہ گرپ نہیں کرتی ہوگی لیکن کام کرتی ہے وہ. تو مہربانی کر کے تنقید برائے اصلاح کی طرف جائیں, تنقید برائے اصلاح کریں گے اگلا بندہ موٹیویٹ ہوگا. اگر آپ اگلے بندے پہ صرف یہ اٹیک کر کے اس کے اوپر سے تنقید کریں گے وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا. تو اس لیے موٹیویشن جب قوموں میں ہوتی ہے, عظیم قومیں وہ بنتی ہیں جو موٹیویٹڈ ہوتی ہیں, جس میں جذبہ ہوتا ہے, آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے. زندہ کہتے ہیں زندہ دل قومیں کیا ہیں, زندہ دل وہ ہے جو چل رہا ہے, اور جو نہیں چل رہا وہ ڈیڈ ہے. تو مہربانی کر کے آپ نے ایک ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے, اس سے نکلنا ہوگا تھوڑا. میں اپنے بحیثیت وزیر اعلیٰ پورے صوبے کو دیکھ کر اور پھر پورے پاکستان کی جو میں نے پالیسی سے بیٹھ کے دیکھا ہی ایک چیز, تو میں نے سب سے زیادہ چیز نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے, اور ہم آنر بھی نہیں کرتے ہیں لوگوں کو, یہ مسئلہ بھی ہے. پھر جو اچھا کام کرے کیا ہم اس کو آنر کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کی اچھائی کی پوسٹ کی ہے؟ ہمیشہ برائی کی پوسٹ کریں گے. وہ پوسٹ بھی تو کرو نا یار کہ فلانا ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتا ہے. آپ سب ڈی خان کے لوگ بیٹھے ہیں, کبھی آپ نے کوئی پوسٹ دیکھی ہے کسی ڈاکٹر کی کہ ہم نے یہ بھی لکھا ہو کہ ارے فلانا ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتا ہے, یہ فلانی نرس ہر وقت موجود ہوتی ہے؟ نو. تو پھر کیا میں کیوں محنت کروں؟ میں نے ادھر عمران خان صاحب کو کہا, میں نے کہا خان صاحب ہمارے جو ایوارڈ ہوتے ہیں یہ پریزیڈنشل ایوارڈ ہم دیتے ہیں, تو میں نے کہا سر بڑی حیران کن بات ہے, ایمانداری کا ایوارڈ نہیں ہے اس میں, سارے ایوارڈ ہیں. میں کہ کسی کے بھی پروفیشن سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹر ہے, کوئی ایکٹر ہے, کوئی سنگر ہے, جو بھی ہے, لیکن ایمانداری کا ایوارڈ ہی نہیں ہے. ایماندار قوم کی آپ بات کرتے ہیں, ایماندار قوم کیسے بنے گی جب ایمانداری کا ایوارڈ ہی آپ نہیں دے رہے؟ اچھا پھر پرفارمنس بیس کے اوپر, کارکردگی کے اوپر کوئی ہم کسی کو ایوارڈ نہیں دے رہے, کوٹے دیے ہوئے ہیں, اتنا کوٹا آپ کا, اتنا کوٹا آپ کا, اتنا کوٹا آپ کا. اگر ایک سیکٹر نے کام نہیں بھی کیا کوٹے کے مطابق ان کو ایوارڈ ضرور ملیں گے. اب اس میں وہ کتنا انہوں نے پرفارم کیا ہے وہ علیحدہ بات ہے. تو عظیم قوم بننے کے لیے ہمیں اپنی عظیم سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی. ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ہم سوچ دیں, اپنے بچوں کو ہم اس راستے پہ لگائیں. اور اگر ہم اسی پہ خوش ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی کسی کے اوپر تنقید کر کے ہم عظیم آدمی بن جائیں گے, تو عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے, میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ دیکھا ہے کہ ایسے ایسے بی ایچ یوز میں, ایسے ایسے ٹی ایچ کیوز میں, ایسی ایسی جگہوں پہ میں نے نرسز دیکھی ہیں فیملیوں کو چھوڑ کر ڈیوٹی کرتی ہوئی, میں نے ٹیکنیشین دیکھے ہیں اپنے گھروں سے دور, میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں جو کہ 24/7 موجود ہوتے ہیں, میں نے لیڈی ڈاکٹر دیکھی ہیں جو فار فلانگ ایریا میں بھی ڈیوٹیاں کر رہی ہیں, گائنی کے وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں ہماری بچیوں کو, لیکن ایک کی بھی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی. اور نہ ہونے والوں کی آپ ذرا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبار لگا ہوتا ہے آپ کا. شکایت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 10. ڈی خان ہے, مجھے پورے دن اسپتال میں ہفتے 10 دن بعد کوئی 5 یا 7 بندوں کی شکایت آتی ہے.
لیکن ڈیلی جو 2900 بندہ علاج کروا رہا ہے، وہ جو علاج کا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہزاروں لوگ کہاں ہیں؟ وہ کیوں یہ چیز نہیں کر رہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی میرا یہ علاج ہوا ہے، میں وہاں پہ کیا تو یہ میرا ہوا ہے؟ میرے میڈیا کے بھائیوں سے بھی گزارش ہے، آپ کو بلی تو نظر آ جاتی ہے کہیں رات کو وارڈ میں گھومتی ہوئی، آپ چلا دیتے ہو، چلو علی امین کو گالیاں پڑ جائیں گی۔ بھائی یہ جو 2900 بندہ ڈیلی آپریٹ ہو رہا ہے، ابھی آپ ان وارڈوں میں چلے جائیں، ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، نرسز موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیا کریں کہ یہ جو 1000 بندہ پڑا ہوا ہے، 800 بندہ اور علاج کروا رہا ہے، تو وہ نظر آپ کو نہیں آتا، اور وہ ایک بندہ جس کی ڈاکٹر تھوڑا لیٹ ہو جائے، اگر وہ آ جائے اور ڈاکٹر اسے 5-10 منٹ تک نہ پہنچ سکے، ایک کوئی ایسی دوائی جو اسپتال میں موجود نہیں ہے اور اس کو بازار سے لانی پڑ جائے، اس کے اوپر آپ نے واویلا کھڑا کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے واویلے سے آپ کا ضمیر تو مطمئن ہو جائے گا، لیکن اس قوم کو، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو اگر آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں تو پازیٹیو سوچ رکھیں، اور اپنے آپ کو، ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کسی پہ تنقید کر کے، تو نیگیٹو سوچ کے ساتھ آج 76 سال کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے، کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پہنچ گیا ہے، تو آگے پھر کہاں پہنچانا چاہتے ہو اس کو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ذرا بات لمبی کر لی ہے کیونکہ موقع ملا ہے، تو میں نے کہا چلو ایک میسیج عوام کی طرف چلا جائے یہاں سے۔ تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے نہیں تھی یہ بات، لیکن اوورآل ایک میں نے اپنا ایک ویو دیا ہے، اپنا ایک تجربہ بتایا ہے آپ لوگوں کو۔ آخر میں مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ کے صدر صاحب نے، آپ کے بانی صاحب نے، آپ کے رضران نے بات کی، اور انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ ہمارا پہلا مقصد پیشنٹ بینیفٹ ہے پی ڈی اے کا، ہمارا دوسرا مقصد ڈاکٹرز کا بھی بینیفٹ ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، پیرامیڈکس کا۔ تو یہ اگر مقصد سے آپ چلیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک ڈی صاحب موجود ہیں، ایڈمنسٹریشن موجود ہیں، ہمارے پی ایچ ڈی کے ممبر موجود ہیں، کوئی بھی اگر اس پہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کی نشاندہی کریں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم جب ایکشن لیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گا وتھ پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا، تو اس لیے موٹیویشن جب قوموں میں ہوتی ہے، عظیم قومیں وہ بنتی ہیں جو موٹیویٹڈ ہوتی ہیں، جس میں جذبہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ زندہ کہتے ہیں زندہ دل قومیں کیا ہیں؟ زندہ دل وہ ہے جو چل رہا ہے، اور جو نہیں چل رہا وہ ڈیڈ ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ نے ایک ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے، اس سے نکلنا ہوگا تھوڑا۔ میں اپنے بحیثیت وزیر اعلیٰ پورے صوبے کو دیکھ کر اور پھر پورے پاکستان کی جو میں نے پالیسی سے بیٹھ کے دیکھا ہی ایک چیز، تو میں نے سب سے زیادہ چیز نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے، اور ہم آنر بھی نہیں کرتے ہیں لوگوں کو، یہ مسئلہ بھی ہے۔ پھر جو اچھا کام کرے کیا ہم اس کو آنر کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کی اچھائی کی پوسٹ کی ہے؟ ہمیشہ برائی کی پوسٹ کریں گے؟ وہ پوسٹ بھی تو کرو نا یار، کہ فلانا ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ آپ سب ڈی خان کے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے کوئی پوسٹ دیکھی ہے کسی ڈاکٹر کی کہ ہم نے یہ بھی لکھا ہو کہ ارے فلانا ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتا ہے، یہ فلانی نرس ہر وقت موجود ہوتی ہے؟ نو۔ تو پھر میں کیوں محنت کروں؟ میں نے ادھر عمران خان صاحب کو کہا، میں نے کہا خان صاحب ہمارے جو ایوارڈ ہوتے ہیں، یہ پریزیڈنشل ایوارڈ ہم دیتے ہیں، تو میں نے کہا سر بڑی حیران کن بات ہے، ایمانداری کا ایوارڈ نہیں ہے اس میں، سارے ایوارڈ ہیں۔ میں کہ کسی کے بھی پروفیشن سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی سنگر ہے، جو بھی ہے، لیکن ایمانداری کا ایوارڈ ہی نہیں ہے۔ ایماندار قوم کی آپ بات کرتے ہیں، ایماندار قوم کیسے بنے گی جب ایمانداری کا ایوارڈ ہی آپ نہیں دے رہے؟ اچھا پھر پرفارمنس بیس کے اوپر، کارکردگی کے اوپر کوئی ہم کسی کو ایوارڈ نہیں دے رہے، کوٹے دیے ہوئے ہیں، اتنا کوٹا آپ کا، اتنا کوٹا آپ کا، اتنا کوٹا آپ کا۔ اگر ایک سیکٹر نے کام نہیں بھی کیا کوٹے کے مطابق، ان کو ایوارڈ ضرور ملیں گے۔ اب اس میں وہ کتنا انہوں نے پرفارم کیا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ تو عظیم قوم بننے کے لیے ہمیں اپنی عظیم سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ہم سوچ دیں، اپنے بچوں کو ہم اس راستے پہ لگائیں، اور اگر ہم اسی پہ خوش ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی کسی کے اوپر تنقید کر کے ہم عظیم آدمی بن جائیں گے، تو عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے بھی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے، میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ دیکھا ہے کہ ایسے ایسے بی ایچ یوز میں، ایسے ایسے ٹی ایچ کیوز میں، ایسی ایسی جگہوں پہ میں نے نرسز دیکھی ہیں فیملیوں کو چھوڑ کر ڈیوٹی کرتے ہوئی، میں نے ٹیکنیشین دیکھے ہیں اپنے گھروں سے دور، میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں جو کہ 24/7 موجود ہوتے ہیں، میں نے لیڈی ڈاکٹر دیکھی ہیں جو فار فلانگ ایریا میں بھی ڈیوٹیاں کر رہی ہیں، گائنی کے وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں ہماری بچیوں کو، لیکن ایک کی بھی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی۔ اور نہ ہونے والوں کی آپ ذرا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبار لگا ہوتا ہے آپ کا۔ شکایت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 10۔ ڈی خان ہے، مجھے پورے دن اسپتال میں ہفتے 10 دن بعد کوئی 5 یا 7 بندوں کی شکایت آتی ہے، لیکن ڈیلی جو 2900 بندہ علاج کروا رہا ہے، وہ جو علاج کا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہزاروں لوگ کہاں ہیں؟ وہ کیوں یہ چیز نہیں کر رہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی میرا یہ علاج ہوا ہے، میں وہاں پہ کیا تو یہ میرا ہوا ہے؟ میرے میڈیا کے بھائیوں سے بھی گزارش ہے، آپ کو بلی تو نظر آ جاتی ہے
کہیں رات کو وارڈ میں گھومتی ہوئی آپ چلا دیتے ہو, چلو علی امین کو گالیاں پڑ جائیں گی. بھائی یہ جو 2900 بندہ ڈیلی آپریٹ ہو رہا ہے, ابھی آپ ان وارڈوں میں چلے جائیں, ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, نرسز موجود ہیں, ڈاکٹر موجود ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیا کریں کہ یہ جو 1000 بندہ پڑا ہوا ہے, 800 بندہ اور علاج کروا رہا ہے, تو وہ نظر آپ کو نہیں آتا. اور وہ ایک بندہ جس کی ڈاکٹر تھوڑا لیٹ ہو جائے, اگر وہ آ جائے اور ڈاکٹر اسے 5-10 منٹ تک نہ پہنچ سکے, ایک کوئی ایسی دوائی جو اسپتال میں موجود نہیں ہے اور اس کو بازار سے لانی پڑ جائے, اس کے اوپر آپ نے واویلا کھڑا کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے واویلے سے آپ کا ضمیر تو مطمئن ہو جائے گا, لیکن اس قوم کو, عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو اگر آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں تو پازیٹیو سوچ رکھیں, اور اپنے آپ کو, ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کسی پہ تنقید کر کے, تو نیگیٹو سوچ کے ساتھ آج 76 سال کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے, کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پہنچ گیا ہے, تو آگے پھر کہاں پہنچانا چاہتے ہو اس کو, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں نے ذرا بات لمبی کر لی ہے کیونکہ موقع ملا ہے, تو میں نے کہا چلو ایک میسیج عوام کی طرف چلا جائے یہاں سے. تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے نہیں تھی یہ بات, لیکن اوور آل ایک میں نے اپنا ایک ویو دیا ہے, اپنا ایک تجربہ بتایا ہے آپ لوگوں کو. آخر میں مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ کے صدر صاحب نے, آپ کے بانی صاحب نے, آپ کے نظران نے بات کی, اور انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ ہمارا پہلا مقصد پیشنٹ بینیفٹ ہے پی ڈی اے کا, ہمارا دوسرا مقصد ڈاکٹرز کا بھی بینیفٹ ہے کہ انہیں کیا مسائل ہیں, پیرامیڈکس کا. تو یہ اگر مقصد سے آپ چلیں گے انشاءاللہ, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک ڈی صاحب موجود ہیں, ایڈمنسٹریشن موجود ہے, ہمارے بی او جی کے ممبر موجود ہیں, کوئی بھی اگر اس پہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کی نشاندہی کریں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم جب ایکشن لیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گا, وتھ پازیٹیو مائنڈ سے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.